کرے اور آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں سلام ہو۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ یہ جو بچے ہیں نا دو تین، ان کو ذرا کنٹرول آپ کیجیے گا، یہ اب زیادہ شرارتیں نہیں کریں، ان کو تھوڑا دیکھ لیجیے گا۔ اور خداوند کی شکر گزاری ہے آج کے دن کے لیے، اور تھینک یو باجی، آپ نے گواہی بھی دی ہے، تو یہ خداوند ہی کا فضل ہے۔ باجی پروین کی بات میرے ساتھ ہوتی رہتی ہے، وہ میرا حال چال بھی پوچھتی رہتی ہیں، اور وہ مجھے بتایا تھا انہوں نے جب ہوا تھا، تو خداوند کا شکر ہے، وہ سارا جلال اسی کے لیے ہے۔ انسان وسیلہ ہے، لیکن ہمارے لیے واقعی یہ ایک بڑی بات ہے اسکالرشپ پر میڈیکل میں ہونا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل کی ٹریننگ جو ہے اٹس ویری ایکسپینسو، یہ بہت مہنگی ہے، تو بھی خدا کا فضل ہے اس فیملی کے لیے، اس بچی کے لیے۔ تو بہن میرے ساتھ رابطے میں رہتی ہے، باجی مجھے بتاتی ہے، میں باجی کو یہی کہہ رہا تھا کہ میں ضرور آؤں گا، تھوڑا ٹھیک ہو جاؤں۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری فیملیز ہیں جو بہت یاد کر رہی ہیں، عیسیٰ نبی سے باہر بھی، تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں ضرور آؤں گا۔ خدا نے بہت زیادہ اور بھی کام کیے ہیں جن کی گواہیاں یہاں پر آئیں گی، عیسیٰ نبی سے باہر بھی آئیں، باہر سے بھی آئیں گی اور اندر سے بھی آئیں گی۔ آمین۔ سو خداوند کی شکر گزاری ہے، یہ ساری باتیں، یہ سارے کام جو ہے خدا ہی کرتا ہے۔ سوئے میرے ساتھ مل کر آج خدا کے پاک کلام میں سے ایک حوالہ دیکھیں، پرانے عہد نامے میں سے پہلا سلاطین، اس کا 19واں باب اور 15ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں۔ پہلا سلاطین، اس کا 19واں باب اور 15ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے تلاوت کرے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، خداوند نے اسے فرمایا، تو اپنے راستہ لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو حزائل کو مسح کر کہ آرام کا بادشاہ ہو، اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسح کر کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور ابیل مہودا کے الیشا بن صافت کو مسح کر کہ تیری جگہ نبی ہو۔ اور ایسا ہوگا کہ جو حزائل کی تلوار سے بچ جائے گا اسے یاہو قتل کرے گا، اور جو یاہو کی تلوار سے بچ رہے گا اسے الیشا قتل کرے گا۔ تو ابھی میں اسرائیل میں 7,000 اپنے لیے رکھ چھوڑوں گا، یعنی وہ سب گھٹنے جو بال کے آگے نہیں جھکے، اور ہر ایک منہ جس نے اسے نہیں چوما۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آئے زوردار تعلیم دیں خدا کے نام۔ زوردار تعلیم۔ آمین آمین لارڈ، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پریز گاڈ۔ خداوند آپ کو کثرت سے برکت دے۔ آج پھر ہم خدا کے گھر کے اندر موجود ہیں، خدا کے کلام کو سیکھنے والے ہیں۔ ہم نے حمد و ثنا کی ہے، اور میں آپ کی بھرپور توجہ ہمیشہ کی طرح خدا کے کلام کی طرف چاہتا ہوں۔ آج ایک بار پھر سے خدا کے کلام میں سے بڑی اچھی باتیں تعلیمی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی ہم سیکھیں گے، اور خدا کا نام جو ہے وہ عزت پائے گا۔ ہاللیلویا۔ یہ حوالہ میں نے جو پڑھا ہے، کتنے لوگوں کو پتا ہے اس کے بارے میں؟ کسی نے پڑھا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اوکے، یہ خدا اپنے بندہ ایلیا سے بات کر رہا، ایلیا سے بات کر رہا، اسے کہہ رہا ہے کہ خدا نے اسے فرمایا تو اپنے راستہ لوٹ اور دمشق کو جا، اور وہاں 3 لوگوں کے نام خدا نے بتائے، حزائل ہے اور یاہو ہے اور الیشا۔ خدا نے ایلیا سے کہا ہے کہ یہاں سے نکل اور جا، دمشق کو جا، اور وہاں تمہیں 3 لوگوں کو مقرر کرنا۔ حزائل جو ہے وہ آرام کا بادشاہ ہوگا۔ آرام جو ہے غیر قوم ہے، غیر یہودی،
اور یاہو جو ہے وہ اسرائیل میں اخیب کی جگہ مقرر ہوگا. اور سٹوری تھوڑی سی میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں. اخیب اور ایزبل کے بارے میں کسے پتا؟ سنا ہوا ہے؟ اوکے. اخیب بادشاہ ہے اسرائیل میں، شمالی سلطنت میں 10 قبیلوں میں، اور اس کی بیوی جو ہے وہ ایزبل ہے، اور ایزبل جو ہے غیر قوم سے تھی. اخیب یہودی ہے، اسرائیلی ہے، اخیب بادشاہ، اور اس کے باپ نے ایزبل کو اپنے بیٹے کو غیر قوم میں بیاہ دیا. اخیب کے باپ نے عمری نام تھا اس کے باپ کا. عمری نے اپنے بیٹے کا رشتہ غیر قوم میں کر دیا، یعنی ایک غیر یہودی عورت سے، ایزبل جس کا نام ہے. اور ایزبل جو ہے وہ بال دیوتا کا ذکر ہے کلام میں بہت زیادہ. بال زبوب بھی کہا جاتا ہے، بال زبول بھی کہا جاتا ہے. بال کا دیوتا، یہاں بال دیوتا. تو ایزبل جو ہے وہ غیر قوم سے ہے، اور شادی کس کے ساتھ ہو گئی ہے؟ یہودی شخص کے ساتھ. اور آپ جانتے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ زندہ خدا کو مانتے ہیں. لیکن اس عورت نے، ایزبل نے، جب اسرائیل میں آئی ہے بیاہ کر، تو اس نے اسرائیل سے بڑی بدی کروائی، کیونکہ یہ بال دیوتا کو مانتی ہے. اس نے اس کی پرستش، اس کی پوجا جو ہے وہ اسرائیل کے اندر رائج کروا دی. اور اسرائیلی جو ہے، ایون کہ بادشاہ، جو کہ بادشاہ کی بیوی ہے اخیب، اس کا گھرانہ اور سارے اسرائیلیوں سے، تقریباً زیادہ تر اسرائیلیوں سے انہوں نے بدی کروائی. بتوں کو پوجنے لگے، بال دیوتا کو، بال کی پرستش، کیونکہ وہ بال کو مانتی ہے، اور بال کی پرستش جو ہے اس نے اسرائیل میں رائج کروا دی. کچھ لوگ بچے. اچھا، ہوا یہ ہے، جہاں جو حوالہ میں نے پڑھا ہے، ہوا یہ ہے کہ اس سے پیچھے جب ہم اس کو شروع سے پڑھے، 18واں باب بھی پڑھے، تو ایلیا نبی نے ایزبل کے 450 جو نبی تھے جھوٹے، انہیں قتل کیا تھا. جہاں پر ایلیا کے درمیان اور ان نبیوں کے درمیان ایک فائٹ ہے کہ بیل ذبح کرو اور وہ خدا زندہ ہوگا جو آگ آسمان سے بھیجے. اس نے بولا کہ تم بھی بیل ذبح کرو، میں بھی، لیکن آگ خود نہیں دینی نیچے، آگ آسمان سے آئے. اگر آپ کا خدا زندہ ہے، دیوتا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، تو وہ قربانی کو آگ دے گا، آگ لانی نہیں. اور وہاں پر لکھا ہے کہ چونکہ وہ دیوتا ہے، وہ بت ہے، آپ جانتے ہیں اس نے آگ نہیں دی. لیکن ایلیا کے خدا نے آگ دی ہے، لیکن آسمان سے آگ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. اس کے بعد ایلیا نے کیا کیا کہ ان سارے جھوٹے نبیوں کو قتل کروایا. اور جب اس نے قتل کروایا تو یہ بات ایزبل جس کے وہ نبی ہیں اس تک پہنچی ہے. اخیب نے بتایا اپنی وائف کو کہ ایلیا نے سارے نبی مار دیے. تو پھر اس کا غصہ اس پر بڑھا. 19 باب میں شروع میں وہ پھر ایلیا کو کہتی ہے کہ تجھے میں کل تک قتل کروا دوں. اور ایلیا اس ڈر سے، یہاں پر لکھا ہے ایلیا اس ڈر سے کوہ سینا پر یا ہورب کے پہاڑ پر، یہاں ساروں پر لکھا ہے، اوپر لکھا ہے کہ 40 دن 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ ہورب تک گیا، اور وہاں غار میں چھپ گیا ہے جا کے. خوف زدہ ہو گیا. اور ایلیا کا خیال یہ تھا کہ اسرائیلیوں نے یا ایزبل نے اسرائیلیوں سے سارے خدا کے نبی مروا دیے اور میں اکیلا بچا ہوں. اور اس ڈر سے وہ ہورب کے پہاڑ پر، خدا کے پہاڑ پر غار کے اندر جا کر چھپ گیا. لیکن وہاں اب اس کو پیچھے سے پڑھے تو خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے. خدا اس سے بتاتا ہے کہ یہاں سے نکل، جہاں سے میں نے پڑھا ہے نا 15ویں آیت سے پیچھے اگر آپ پڑھے تو خدا اس سے بتاتا ہے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اکیلا بچا ہوں، اور خدا کو بار بار وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں صرف تیرا نبی اکیلا بچا ہوں. مجھے اسرائیل کے خدا کے لیے بڑی غیرت آئی. پیچھے لکھا ہو 2-3 بار غالباً وہ ایسا ہی کہہ رہا. لیکن خدا نے جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، خدا نے اسے وہاں سے باہر نکالا اور کہا کہ جا، یو آر نوٹ الون. ایسا نہیں ہے کہ تو صرف میرا ایک ہی خادم یا ایک ہی نبی اسرائیل میں بچا ہے. نیچے جو آخری آیت ہم نے پڑھی ہے 18ویں، یہاں پر خدا اس سے بتا رہا ہے، لکھا ہے تو بھی اسرائیل میں خدا اس سے کہہ رہا ہے 7,000 میں نے اپنے لیے 7,000 رکھ چھوڑوں گا، یا میں نے رکھ چھوڑے ہیں. یعنی وہ سب گھٹنے جو بال کے آگے نہیں جھکے، اور ہر ایک منہ جس نے اسے نہیں چھپا. آمین. خدا کہہ رہا ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں اکیلا بچاؤں؟ نہیں، تو باہر نکل، تیرے لیے بھی کام ہے. جو کام میں تجھے بتا رہا ہوں جا اسے کر. لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ تو صرف اکیلا بچا ہے.
اسرائیل کے اندر جہاں سے تو نکلا ہے اور یہاں آ کر چھپ گیا ہے. 7,000 پیپل، 7,000 لوگ میں نے وہاں رکھ چھوڑے ہیں جنہوں نے اپنے سروں کو بال دیوتا کے آگے نہیں جھکایا، جن کے لبوں نے اسے نہیں چوما یا اس کی پرستش نہیں کی. خدا نے 7,000 لوگوں کو، اور یہ حوالہ جو 7,000 والا ہے نا، یہ رومیو کے خط میں آپ بھلے نام بھی نکالے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 11ویں باب، رومیو کا خط 11واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں بھی اس کا ذکر ہے. پولس رسول یہ حوالہ دے رہا ہے کچھ لوگوں کو. 11واں باب پڑھیے گا بھی رومیو کے خط کا. یہ بہت زبردست باتیں ہیں رومیو کے خط کے 11ویں باب، اور وہ لوگوں کو سمجھاتے ہوئے اسی بات سے جو حوالہ ہم نے پڑھا نا آغاز کرتا ہے. کہہ رہا ہے کہ جو ایلیا نبی ہے وہ خدا سے کہہ رہا ہے میں اکیلا بچاؤں، لیکن 4تھی آیت میں یہاں پر لکھا ہے رومیو 11:4 میں لکھا ہے مگر جواب الہی اسے کیا ملا. یعنی جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا بچا ہوں تو خدا نے اسے کیا جواب دیا. یہاں پر لکھا ہوا ہے خدا نے اسے جواب دیا یہ کہ میں نے اپنے لیے 7,000 آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے. آمین. یہ حوالہ وہاں پر بھی ہے. یہ جیسے آپ کو میں سیکھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ خدا جب ایلیا کو کہہ رہا ہے کہ 7,000 لوگ ایسے ہیں جو اسٹل میری عبادت کرتے ہیں، یہ حوالہ پول جو ہے وہ بھی کوٹ کر رہا ہے لوگوں کو سکھانے کے لیے، اور وہاں پر وہ بڑی اہم باتیں سکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ایلیا نبی یہی سمجھ رہا تھا، لیکن جواب الہی یہ ملتا ہے کہ تو اکیلا نہیں ہے بلکہ 7,000 لوگ میں نے وہاں پر چھوڑے ہیں. ان لوگوں کے بیچ میں جو بتوں کی پرستش کر رہے ہیں وہ ان کے بیچ میں ہیں اور میری عبادت کرتے ہیں. آمین. تو اکیلا نہیں. اور جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے یہاں پر، جیسے میں کہہ رہا تھا سیکھنے کے لیے کچھ باتیں یہاں پر ہم نے پڑھا ہے 15ویں آیت میں خداوند نے اسے فرمایا تو اپنے راستہ لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو حزائل کو مسا کر کہ ارام کا بادشاہ ہو. ارام میں بتا رہا ہوں کہ یہ غیر یہودی تھے، اور شام جو ملک شام ہے، شام کا یہ پرانا نام تھا، اب اس کا نام شام ہے، اور ارام جو ہے شام کا پرانا نام تھا. اور پھر کسی شخص کو معلوم ہے کہ یسوع مسیح کی مادری زبان کون سی تھی؟ ہاں، یسوع کیڑی زبان بول رہا تھا؟ عبرانی، یونانی دونوں میں سے عبرانی یونانی. یسوع مسیح بولتے تھے، بول سکتے تھے، ضرورت پڑنے پر وہ لکھ سکتے تھے، پڑھ سکتے تھے، لیکن یسوع مسیح کی ان دونوں میں سے مدر ٹنگ کوئی نہیں تھی. اس کی جو مادری زبان تھی نا وہ ارامی تھی. ارامی، عربک، انگریزی میں عربک کہتے ہیں، اور اردو ترجمہ ارامی. یسوع مسیح جیسے ہم لوگ پنجابی ہیں، اب ہماری مادری زبان پنجابی ہے تو میکسیمم ہم پنجابی بولتے ہیں، بیچ میں ہم اردو بولتے ہیں یا تھوڑی بہت انگلش. اسی طرح یسوع مسیح عبرانی یونانی بولتے پڑھتے تھے، لیکن ان کی مدر ٹنگ مادری زبان ارامی تھی. اور ارام، ملک ارام کی بات کر، ارامی زبان یسوع مسیح کی مادری زبان تھی. یہ یاد رکھیے گا. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی بہت باتیں ہمیں اس حوالے میں تعلیمی اعتبار سے بھی سیکھنے کو مل جائیں گی. اور ارام یا ارامی لوگ جو ہیں ان کی اور بھی بہت ساری چیزیں یہودیوں کے ساتھ ملتی تھی. بہت ساری چیزوں میں یہودی اور ارامی جو تھے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست تھے، بہت ساری چیزیں کامن تھی، دشمن بھی تھے ان کے، لیکن ان میں بہت ساری چیزیں ملتی بھی تھی. لیکن اتنا زیادہ ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ اس آدھے گھنٹے 40 منٹ میں اور بہت ساری باتیں اگر ہم کھول کر بیٹھ گئے تو پھر ہم نہیں وائنڈ اپ اس کے ٹائم کے مطابق نہیں کر پائے. لہذا ہم سیکھ رہے ہیں کہ ایلیا جو ہے وہ ایزبل کے ڈر سے وہاں جا کر چھپ گیا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں اکیلا بچا ہوں، لیکن خدا اپنے آپ کو اس پر ظاہر کرتا ہے. پیچھے دیکھیں لکھا ہوا ہے یہاں پر 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، 13ویں آیت 19 باب کی. خدا جب ظاہر ہوا ہے لکھا اس کو سن کر ایلیا نے اپنا منہ اپنی چادر سے لپیٹ لیا اور باہر نکل کر اس غار کے منہ پر کھڑا ہوا، اور دیکھو اسے یہ آواز آئی کہ اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اور ایلیا نے پھر نیچے یہی جواب دیا ہے کہ مجھے خداوند لشکروں کے خدا کے لیے بڑی غیرت آئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کر دیا، تیرے مذہبوں کو ڈھایا
اور تیرے نبیوں کو قتل کر دیا ہے اور میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہے۔ پھر یہ تیسری چوتھی دفعہ خدا کو یہی جواب دے رہا ہے، دوسری تیسری دفعہ کہ میں صرف اکیلا بچا ہوں۔ لیکن آگے جس حوالے سے ہم نے پڑھا ہے 15ویں آیت سے، خدا اسے کہہ رہا ہے کہ اٹھ یہاں سے باہر نکل، اور خدا اس پر واضح کرتا ہے کہ نو، یو آر ناٹ دا اونلی ون۔ ہاں، مصیبت کا وقت اسرائیل کے بیچ میں ضرور ہے، مشکل کا وقت وہاں پر ہے، خدا کے لوگوں پر بڑی مشکل ضرور ہے۔ ایون ایسا کہہ کر خدا اسے بھی بتا رہا ہے کہ ہاں مشکل تجھ پر بھی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اور صرف تو اکیلا ہی بچا ہے۔ نو، بلکہ میں نے سینکڑوں نہیں، درجنوں نہیں، بلکہ خدا اسے بتا رہا ہے کہ 7,000 لوگ ان کے بیچ میں نے ایسے رکھے ہیں جو میری پرستش کرتے ہیں، جو ظلم و ستم، مشکلات، دکھوں اور آزمائشوں کے باعث بھی تلوار اور موت کا ڈر ان کے سر پر بھی منڈلا رہا ہے، لیکن پھر بھی 7,000 people are there among them۔ 7,000 لوگ ان کے ابھی بھی بیچ میں جو میری ہی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، انہوں نے بال کے آگے سروں کو نہیں جھکایا، ان کے ہونٹ جو ہیں وہ ابھی تک پاک ہیں، ان کے ہونٹوں نے بال کو نہیں چھوما، کیونکہ وہ 7,000 لوگ جو ہیں وہ میرے ہیں، اور ان کی پشت پناہی، ان کی سپورٹ کا وہ میں کر رہا ہوں۔ اس لیے وہ خطرات میں بھی، وہ موت کے عالم میں بھی، وہ خطروں میں بھی، وہ ایزبل کے رہتے ہوئے اس کے ظلم و ستم کے باوجود بھی، وہ اخیب کے ظلم و ستم کے باوجود بھی میری بندگی کر رہے ہیں، میری پرستش کر رہے ہیں، کیونکہ میرا ہاتھ ان پر ہے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ اس لیے تو غلط سوچ رہا ہے، اٹھ نکل، اور جو میں تجھے کہتا ہوں اس کام پر لگ جا۔ میں تجھے بتا رہا ہوں 3 لوگوں کو تجھے مسا کرنا ہے، اور اس کام میں بھی میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ جا، نکل، کھڑا ہو جا، میں تیری مدد کروں گا، اور جا کر ان لوگوں کو بلیس کر، انہیں برکت دے، انہیں مسا کر۔ جا کر اس کام پر لگ جا، جو کام میں تجھے دے رہا ہوں ایسا نہیں ہے، تو غلط سوچ رہا۔ اور یہاں پر ہم نے پڑھا ہے خزائل کی بات ہو رہی ہے، پھر آخر میں جو کام کی بات ہے ہمارے لیے، خدا نے کہا اسرائیل کا بادشاہ، لکھا ہے 16ویں آیت میں، اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسا کر کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور آگے لکھا ہے اور ابیل مہونا کے الیشا بن صافت کو مسا کر کہ تیری جگہ نبی ہو۔ یہ بات بھی بڑے کام کی، الیشا کو مسا کر کس کی جگہ نبی ہو؟ تیری جگہ۔ خدا سے کہہ رہا ہے، یوں خدا سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں تیری جگہ بھی بندے کا انتظام کر چھڑے۔ جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر بہن کے مسئلے میں سیکھ رہے تھے کہ بہت بار جیسے کہ شخص ڈرا ہوا ہے، اس کا ڈر واجب ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر خوف ہے۔ جیسے کہ شخص ڈرا ہوا اور سمجھ بیٹھا ہے کہ میں اکیلا ہوں، لیکن خدا سے کہہ رہا ہے کہ نہیں، تو اکیلا نہیں ہے، بلکہ ہزاروں اور بھی ایسے ہیں جو میری بندگی کر رہے ہیں۔ اور پھر خدا اسے بتا رہا ہے کہ میں نے تو تیرا بھی انتظام کر دیا ہے، تیری جگہ بھی بندے کا انتظام کر دیا۔ خدا سے نام بھی بتا کہ 2 بندے تو نے مقرر کرنے، وہ بادشاہ ہوں گے، لیکن تیسرا بندہ الیشا بن صافت کا بیٹا الیشا جو اسے تو اس لیے مقرر کرے گا کیونکہ وہ تیری جگہ نبی ہونے والا ہے۔ آمین۔ کیونکہ بہت بار ہمیں اپنی پلیس کا بھی خوف ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، جیسے ایلیا جو ہے وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، کئی بار ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا نے جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں اس کے الگ جا کر خدا نے کچھ انتظام کر دیا ہے جس کا ہمیں علم بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا جو ہے، ایلیا جو ہے وہ انسان ہے، اور نہ صرف ایلیا انسان ہے بلکہ زمین پر رہنے والا ہر شخص جو ہے وہ انسان ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی نگاہ ہر جگہ پر چلتی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا انسان کی مانند نہیں سوچتا، نہ وہ انسان کی مانند پلان کرتا ہے۔ خدا کی سوچ اور انسان کی سوچ میں بہت زیادہ فرق ہے۔
لکھا ہے اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے بیچ میں فرق ہے. آمین. اور پھر جو چیزیں ایلیا کو نظر نہیں آ رہی نا وہ خدا کو نظر آ رہی. مقدس متی کی انجیل 5 یا 6 باب ہے جو پہاڑی واس کہلاتا ہے. وہاں پر جب خدا یسوع مسیح نے خیرات کی تعلیم دی ہے, دعا کی تعلیم دی ہے, تو اس نے فرمایا کہ اگر تو خیرات کرے, دعا کرے, تو کس کے حضور جا کر دعا کر؟ پوشیدگی میں. لکھا جا کے اپنے باپ کے حضور روزہ رکھے. روزے کی بات بھی یسوع مسیح نے فرمائی, خیرات کی بات کی, پریئر یا دعا کی بات کی. چونکہ وہاں یسوع مسیح فریسیوں کو سبق سکھا رہے تھے کیونکہ وہ بہت دکھاوا کرتے تھے. لیکن یسوع نے وہاں پر کہا کہ اگر تو پریئر کرے تو جا کر بند کمرے میں کر, تو تیرا خدا تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے. یہ بتانا چاہ رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ پوشیدگی میں دیکھتا ہے. جو چیزیں مجھے نظر نہیں آتی, جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی, God can see them. خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ تمہارا آسمانی باپ پوشیدگی میں دیکھتا ہے. اگر تم اس کے حضور بجائے اس کے کہ انسانوں کو جا کر بتاؤ, خدا کو بتاؤ, اس کے حضور پریئر کرو, تو وہ تمہارا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے پھر تمہیں اجر دے گا. ہاں, جو ایلیا کو نظر نہیں آ رہا وہ خدا کو نظر آ رہا ہے. خدا پوشیدگی میں دیکھتا ہے, لیکن ایلیا جو ہے یہ انسان ہے. جب تک خدا اس کو کچھ نہیں بتائے اسے اپنی نظروں سے وہ چیزیں نظر نہیں آ سکتی جو خدا کو نظر آتی ہیں. آمین, ہاللیلویا. خدا پوشیدگی میں دیکھتا ہے, یعنی وہ ساری چیزیں جو میری اور آپ کی نظروں سے چھپی ہوئی ہیں وہ خدا دیکھ رہا ہے. اور ہمیں اس وقت پتا چلتا ہے جب خدا ہمیں بتاتا ہے, جیسے ایلیا کو خدا بتا رہا ہے کہ نہیں تو غلط سوچ رہا ہے, تو اکیلا نہیں بلکہ تیری جگہ تو میں نے 7,000 مقرر کر رکھے ہیں, بلکہ بچا کر رکھے ہیں 7,000. اور آپ جانتے ہیں کہ 7,000 کا مجمع چھوٹا نہیں ہوتا. اٹس اے بگ کراؤڈ. کچھ درجنوں لوگ نہیں, سینکڑوں بھی نہیں, بلکہ 7,000. اور 7,000 کی جماعت جو ہے یہ بہت بڑی جماعت ہوتی ہے. اور خدا اپنے بندہ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں اٹھ جا, نکل جا, بھی تیرے لیے میں نے کام رکھا ہے, تو یہاں چھپ کر بیٹھ گیا. جا کر جو میں تجھے کہہ رہا ہوں وہ کر. جا یاہو کو مقرر کر کہ آخری اپنی جگہ بادشاہ ہو, اور پھر وہ اس کے گھرانے کو سزا دے گا. جا حزائل کو مقرر کر تاکہ وہ اپنی قوم آرامی لوگوں کو وہ سزا دے, وہ ان کا انصاف کرے. علیشا کو مقرر کر تاکہ وہ تیری جگہ نبی ہو سکے. خدا سے بتا رہا ہے کہ میں نے تو تیری جگہ پر بندے کا بھی انتظام کر دیا. اسے ابھی تک معلوم نہیں, اسے معلوم نہیں. جب خدا بتاتا ہے تو پھر اسے معلوم ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایلیا بھی اس کے بعد اٹھایا جاتا ہے, اور جب وہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کے اٹھائے جانے والی بات جو ہے وہ بھی اسے بتانے والا خدا ہے, کوئی انسان نہیں. اس لیے جب تک میرے عزیزوں ایسی پوشیدہ باتیں, ایسی بھید کی باتیں, بہت ساری ایسی چیزیں, ایسے حالات, ایسے مسائل جن سے ہم خوف زدہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, خدا ایسے حالات میں ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. جیسے ایلیا کے سامنے وہاں پر لکھا ہے خدا وہاں پر اترا ہے, خدا ظاہر ہوا اور خدا نے کہا کہ نکل. اسی طرح اس زمین پر رہتے ہوئے اگر ہم ٹربلز میں پڑ جاتے ہیں, اگر خوف ہمارے سامنے ہے, اگر دکھ اور تکلیف ہماری لائف میں ہے, اور اگر ہم گھبرا گئے ہیں, اور اکثر آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے جب مسائل ہمیں گھیرتے ہیں, جب پریشانیاں ہمیں گھیرتی ہیں, تو ویک یا کمزور انسان, ایلیا کی طرح کمزور انسان ہونے کی وجہ سے ہم بات کرتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ہم یاد رکھیں خدا کا کلام جہاں پر جب خدا ایلیا پر ظاہر ہوا تو خدا اسے کہہ رہا ہے کہ تم کس لیے ڈرتا ہے, دیکھ جیسے میں پہلے تیرے ساتھ تھا میں اب بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوں, اور جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا. اور ایلیا کا خدا جیسے اس کے ساتھ تھا وہ مجھے بھی کہتا ہے, وہ آپ کو بھی کہتا ہے. جب مسائل اور پریشانیوں کو دیکھ کر ہم گھبرا کر بیٹھ جاتے ہیں, ہم بے چین ہو جاتے ہیں, ہمارے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں, تو ایسے عالم میں جب کوئی انسان کھڑا نہیں ہوتا, کوئی انسان سامنے نہیں آتا, تو اس عالم میں ایسے حالات میں زندہ خدا, ایلیا کا
تو یہاں کیوں چھپا ہوا ہے, تو یہاں کیوں چھپی ہے, بلکہ اٹھ کھڑا ہو جا, نکل, کیونکہ میں پہلے بھی تیرے ساتھ تھا اور مصیبت کے عالم میں بھی اب بھی میں تیرے ساتھ ہوں. اس لیے تو بات کر رہا, اس لیے تجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. خدا ایلیا کے سامنے آ کر اس پر ظاہر ہوا, کہہ رہے تو کیا کر رہے تھے. ایلیا تو کچھ اور سوچ رہا ہے, اور زمین پر رہتے ہوئے ہم بھی اکثر جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم شاید کچھ اور سوچ رہے ہوتے, لیکن اس وقت خدا ہم پر ظاہر ہو کر ہمیں بتاتا ہے کہ نو, جو آپ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. جیسے یہ سوچ رہا ہے میں اکیلا بچاؤں, یہ سوچ رہا ہے میں بھی بس مارا جاؤں, کیونکہ یہ ڈرا کیوں, میں نے آپ کو بتایا 19ویں باب میں جو ہم نے پڑھا شروع میں لکھا ہوا, کیونکہ ایزبل نے اپنے دیوتا کی قسم کھائی. اس نے کہا میں تجھے کل تک مار ڈالوں گا, اور اگر نہ مار ڈالوں تو اس نے وہاں پڑھیے گا قسم کھائی, اور خدا نے تو آپ کو پتا ہے اس شخص کو زندہ اٹھایا. اس پر موت جو ہے وہ تاری نہیں, یہ بھاگا ہے موت کے ڈر سے. جب ایزبل کہہ رہی ہے نا, پیچھے دیکھیں ذرا ویسا 19ویں باب کی دوسری آیت میں جب ایزبل کو پتا چلا ہے, لکھا سو ایزبل نے ایلیا کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور کہلا بیٹا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بڑھا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کر. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے جب اس نے یہ دیکھا تو اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا اور بیر سبا میں جو یہودا کا ہے آیا. اور آگے ساری وہ پہاڑ والی سٹوری جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. یہ کیوں بھاگا ہے؟ موت کے خوف سے. لیکن اسے پتا نہیں ہے, اسے نہیں پتا کہ میرے خدا نے تو میرے آسمان پر اٹھانے کا بھی بندوبست کر دیا ہو. آمین. اور آپ جانتے ہیں کہ ایلیا وہ شخص ہے جسے رتھوں پر جو آسمانی رتھ کہلاتے ہیں, اسے اٹھانے کے لیے, اسے لینے کے لیے خدا نے آسمان سے رتھ بھیجے تھے, جبکہ یہاں یہ انسان موت کے خوف سے جا کر وہاں چھپ گیا ہے. لیکن خدا اس سے کہہ رہا ہے جا اٹھ, 3 لوگ ہیں, تیرا بھی کام باقی ہے, اپنے کام پر لگ جا, اور میں نے تیری جگہ جو نبی مقرر ہوگا, جو تیرے عہدے پر فائز ہوگا, جو تیرا جانشین ہوگا, میں نے اسے بھی مقرر کر دیا. آمین. تجھے تو نہیں معلوم. اور پھر خدا سے نیچے یہ بھی کہہ رہا ہے تینوں یہ بھی نہیں پتا کہ تو کل ہے. نو, یو آر نوٹ الون. تو اکیلا نہیں, بلکہ میں نے تو 60,000 لوگ ایسے وہاں پر رکھ چھوڑے جنہوں نے بت پرستی نہیں کی, جنہوں نے بال کو نہیں پوجا. سو میرے عزیزوں, اس زمین پر یہ نبی ہے, اور ایلیا نبی آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک بڑا نبی ہے اسرائیل میں. اور ایک اور شخص کو گزرا ہے جسے ایلیا کہا گیا ہے. آپ کو پتا ہے ملاکی کی کتاب میں آخری بات کر رہا ہوں, اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. ملاکی کی جو کتاب ہے اس کا آخری باب, غالباً 4 چیپٹر ہے اس کے, وہاں پر لکھا ہے کہ جب خدا کا ہولناک آئے گا اس سے پہلے میں لکھا ایلیا کو بھیجوں گا. ایلیا آئے گا اور سب کچھ پہلے بحال کرے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ شاگردوں کو یسوع مسیح نے, کیونکہ ایلیا کے متعلق بات ہو رہی ہے اس لیے ایک بات ہو, شاید کچھ لوگوں کو پتا ہوگا, نہیں تو باقی لوگ سیکھ لیں گے. ایلیا یسوع مسیح نے یہ بتایا, شاگردوں نے ایک جگہ پر غالباً متی کی انجیل کا 17واں باب ہے, آپ دیکھیے گا. شاگردوں نے پوچھا کہ فریسی کیوں کہتے ہیں کہ پہلے ایلیا آئے گا؟ تو یسوع نے کہا ہاں وہ ٹھیک کہتے ہیں, ایلیا بتائے گا. لیکن یسوع نے بتایا میں تمہیں کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا ہے. لیکن انہوں نے اس کے ساتھ فریسیوں یہودیوں کی بات ہو رہی ہے, جو چاہا ویسا سلوک کیا. اور نیچے صاف لکھا ہے وہاں پر, پھر شاگرد سمجھ گئے کہ یہ اس نے یوحنا اصطباغی کی بابت کہا ہے. ایلیا جو آنے والا تھا وہ آ چکا. یوحنا اصطباغی کی روح میں, اس کی سپرٹ میں وہ آیا. یسوع مسیح نے واضح بتایا کہ وہ تو آ چکا ہے, ہاں اس نے آنا ہے. اور یہ بات ملاکی کی کتاب میں لکھی ہے, پہلے نبوت ہوئی, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو نوٹ کیجئے گا. ملاکی کی کتاب کا آخری باب, وہاں پر لکھا ہے وہ آئے گا. اور پھر یسوع نے اسی بات کو آگے شاگردوں کو بتایا کہ وہ آ چکا ہے. جب نئے عہد نامے میں بحث ہوئی ہے تو یسوع نے کہا وہ آ چکا. اور پھر لکھا ہے واضح طور پر کہ یسوع مسیح نے یوحنا اصطباغی کی بابت کہا تھا. آمین. سو زمین پر آخری بات میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ میں خادم ہوں, آپ خدمت گزار ہیں, آپ کے پاس کوئی بھی کام ہے, خدمت ہے جو آپ کر رہے ہیں, اس میں کسی بھی طرح کے حالات میں ہم یہ جو پیسہ حوالہ ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سبق آموز ہے کہ ہم ہمیشہ
इस बात को जहन में रखें कि खुदा खौफ, तकलीफ और दुख में भी हमारे साथ है। और हम ये भी याद रखें कि जब हम छोड़कर बैठ जाते हैं कि बस खत्म है सब कुछ, नो, फिर खुदा जाहिर होता है, वो बताता है कि नहीं, इट्स नॉट ओवर, अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि मैंने आपके लिए काम रखा है। उठ जा उठो और काम पर लग जाओ। और मैं ये भी ना समझू कि मैं अकेला बचा, मैं ये भी ना समझू जैसे 7,000 की बात, एलिया समझ रहा मैं अकेला हूँ, लेकिन खुदा कह रहा है कि नो, यू आर नॉट अलोन। पहली बात वो कह रहा है मैं तेरे साथ। इस बात का खुदा से एहसास दिला रहा है जब उस पर जाहिर हो। और मुझे और आपको भी खुदा कह रहा है कि तमाम किस्म के हालात वाक़यात में मैं, यानी खुदा वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ। और हम अपनी सोच को लेकर ना बैठा करें, हम खुदा से पूछा करें, हम उसके रसूल प्रेयर किया करें, हम उसके बेटे, जैसे उसके बेटे ने, मैं अक्सर कहता हूँ, यीशु मसीह ने जाते वक्त शागिर्दों को कहा कि मैं अब से हमेशा तक, दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। वो ना तो हमें कहाँ छोड़ता है, ना यतीम छोड़ता, बल्कि उसके कलाम में लिखा हुआ है कि वो हर वक्त हर जगह अपने लोगों के साथ रहता है। और आज इन बातों को हम अपने ऊपर अप्लाई करें तो हम भी इस बात को ज़हन में रख लें कि हम अपनी सोच से नहीं बल्कि खुदा की सोच से चलें। हम क्या सोच रहे हैं और खुदा क्या सोच रहा है। जब हम ये जान जाते हैं कि खुदा की सोच कुछ और है, हमारी सोच कुछ और है, तो फिर मैटर सारे हमारे सामने क्लियर हो जाते हैं। तो ये बात याद रखें कि खुदा हमेशा हमारे साथ है। हमें आइए हम अपनी आँखें बंद करें और दुआ करें खुदा के हुजूर। आज इस कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। और आज जब अशाए रवानी है, इसके लिए भी जो लोग इसमें शिरकत करते हैं वो भी तैयारी करें, हाँ, वो भी तैयारी करें।